بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ بینکنگ کی تاریخ قدیم۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ دور حاضر کی بینکاری کا آغاز کہاں اور کیسے ہوا اور کون کون سے مراحل طے کر کے یہ موجودہ شکل تک پہنچی، اور اس کے مزاج کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آپ کے سامنے ہو۔ ایک مسلمان مصنف و مفکر مولانا مودود رحمہ اللہ کے بقول مغربی ممالک میں اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ پہلے جب کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے تو لوگ زیادہ تر اپنی دولت سونے کی شکل میں جمع کیا کرتے تھے اور اسے بغرض حفاظت صرافوں کے پاس جمع کرا دیتے تھے۔ صراف انہیں ان کے کل سونا کی رسید لکھ دیتے جس میں یہ تصریح ہوتی کہ فلاں آدمی کا اتنا سونا ہمارے پاس محفوظ ہے۔ رفتہ رفتہ یہ رسیدیں خرید و فروخت، قرضوں کی ادائیگی اور حسابات کے تصفیہ میں ایک آدمی سے دوسرے آدمی تک منتقل ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کے لیے ہر بار سونا نکلوا کر اس کے لین دین سے یہ چیز کہیں زیادہ آسان تھی کہ رسید ہی ایک دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یہ رسیدیں کاروباری اغراض کے لیے سونے کے قائم مقام بنتی چلی گئی، اور اس امر کی نوبت کم ہی آنے لگی کہ کوئی شخص وہ سونا نکلوائے جو ایک رسید کے پیچھے صراف یا سونار کے پاس محفوظ ہے۔ اس کا موقع صرف انہی ضرورتوں کے وقت پیش آتا جب خود کسی کو سونے ہی کی ضرورت ہوتی، ورنہ ذریعے مبادلہ کی حیثیت سے جتنے کام سونے سے چلتے تھے وہ سب ان ہلکی پھلکی رسیدوں سے چلنے لگے۔ اب تجربہ سے سوناروں کو معلوم ہوا کہ سال بھر میں کل جمع شدہ سونے کا بمشکل 10واں حصہ نکلوایا جاتا ہے اور باقی 9 حصے ان کی تجوریوں میں بیکار پڑتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ان 9 حصوں کو استعمال کیوں نہ کیا جائے، چنانچہ انہوں نے یہ سونا لوگوں کو قرض دے کر ان سے سود وصول کرنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے نیا قدم اٹھایا اور اصلی سونا قرض دینے کی بجائے اس کی قوت پر کاغذی رسید میں چلانے لگے۔ اس طرح وہ ایک طرف تو سونا ان کے پاس امانت رکھنے والوں سے حفاظت کی اجرت لیتے، دوسری طرف چپکے سے انہی کا سونا یا اس کی قوت پر بنائی گئی رسیدیں لوگوں کو قرض دے کر سود بھی وصول کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ایک آدمی نے 100 روپے کا سونا جمع کرایا تھا تو انہوں نے 100 روپے کی 10 رسیدیں بنائیں، ان میں سے ایک تو حقیقی مالک کو دے دی جس کے پیچھے واقعی 100 روپے کا سونا جمع تھا، اور باقی 900 روپے کی 9 رسیدیں جن کے پیچھے در حقیقت کوئی سونا نہ تھا دوسرے لوگوں کو قرض دیے اور ان پر ان سے سود وصول کیا۔ اس طرح انہوں نے 90% روپیہ بالکل بے بنیاد کرنسی کی شکل میں بنا ڈالا اور خواہ مخواہ اس کے مالک بن کر سوسائٹی پر اس کو قرض کے طور پر لاد کر اس پر 10-12% سود وصول کرنے لگے، اور مالک کی 90% دولت کے بلا شرکت غیر مالک بن گئے۔ یہاں تک کہ امراء وزراء اور خود حکومت ان کے قرض کے جال میں پھنستی چلی گئی۔ پھر دوسرا کام یہ کیا گیا کہ متوسط و خوشحال طبقے سے رابطہ کر کے انہیں کہا گیا کہ آپ لوگ حساب و کتاب کی زحمت اور نفع و نقصان کے خطرات سے دوچار رہنے کی بجائے اپنی رقمیں ہمارے پاس جمع کرائے، ہم ان کی حفاظت بھی کریں گے اور بلا معاوضہ حساب و کتاب رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ لینے کی بجائے آپ کو اتنا منافع بھی دیا کریں گے۔ اس طرح تقریباً تمام سرمایہ ان کے تصرف میں آ گیا، اور پہلے تو یہ سلسلہ مختلف خاندانوں کے ہاتھوں میں تھا، پھر تیسرا اور آخری قدم یہ لیا گیا کہ ان لوگوں نے اس سلسلے کو وسیع پیمانے پر منتظم کرنا شروع کیا، اور اس طرح یہ بینک وجود میں آ گئے۔ مختصر یہ کہ چند سرمایہ دار مل کر ادارہ ساہوکاری قائم کرتے ہیں جس کا نام بینک ہے، جو کہ دراصل مہاجنی و ساہوکاری کی جدید شکل ہے، اور ان گدا نشین مہاجن و ساہوکار کی جگہ کرسی نشین و موٹر نشین بینکر نے لے لی ہے۔ ان اداروں بینکوں
بینکوں میں دو طرح کا سرمایہ ہوتا ہے، ایک حصہ داری کا جس سے کام کی ابتدا کی جاتی ہے، دوسرا امانت داروں اور ڈپازٹرز وکالت داروں کا، جو بینک کا کام اور نام بڑھانے کے ساتھ ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بینک اپنا سارا کام تو لوگوں کے سرمایے سے چلاتا ہے، جس کی مقدار مجموعی سرمایہ میں 90-95% تک ہوتی ہے، لیکن بینک کا نظم و نسق اور پالیسی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کا کل سرمایہ 2-3 یا 4-5% ہی ہوتا ہے۔